السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال قبل پیدا ہوئیں۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنی مستلق سے ہے۔ قبیلہ بنی خزاعہ کی ایک شاخ کا نام بنو مستلق تھا، جو خزیمہ ابن سعد ابن عمر کی اولاد سے ہے۔ خزیمہ کا لقب مستلق تھا۔ یہ بہت خوش آواز تھا۔ بنو خزاعہ میں سب سے پہلے گانا اسی نے گایا۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث بن ابی سرار اسلام لانے سے پہلے اپنے زمانے کے مشہور رہزن اور ڈاکو تھے۔ ان کو مسلمانوں سے خاص دلی عداوت تھی۔ اپنے قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے، اس لیے بنو مستلق کا پورا قبیلہ آپ کے ساتھ رہزنی اور ڈکیٹی میں ساتھ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح سے پہلے یہ قبیلہ مسلمانوں کے خلاف تقریباً ہر جنگ کا حصہ رہا، لیکن جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بنی تو اس قبیلے کی اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور رہزنی اور ڈکیٹی چھوڑ کر متمدن اور مہذب زندگی اختیار کر لی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بالغ ہوئیں تو آپ کے والدین کو آپ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ صفوان بن ابی شافر بن سرہ بن مالک بن جزیمہ ایک دن ان کے گھر آئے۔ صفوان اور حارث دونوں قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ صفوان کے دادا سرہ اور حارث کے پردادا آئز دونوں مالک بن جزیمہ کے بیٹے تھے۔ صفوان بن ابی شفر نے حارث سے کہا کہ برہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بارے میں پریشان ہونے کی چندان ضرورت نہیں، میں خود اپنے بیٹے مصافہ کے لیے آپ سے برہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ شادی طے ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مصافہ کے ساتھ ہو گیا۔ انہی دنوں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عجیب خواب آیا کہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند چلتا ہوا ان کی گود میں اترتا ہے۔ خواب چونکہ بہت عجیب و غریب تھا، اس وجہ سے آپ کی اسی وقت بیدار ہوئیں اور اس کی تعبیر سوچنے لگیں، لیکن اس خواب کا کسی سے حتیٰ کہ اپنے شوہر مصافہ سے بھی ذکر نہیں کیا۔ کچھ دنوں بعد جب آپ کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پا لی۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی مستلق کا سردار حارث بن ابی زرار اپنے قبیلے اور کچھ دیگر قبائل کے لوگوں کے ہمراہ اہل اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر حارث بن زرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی، اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا کہ واقعی بنو مستلق اور دیگر قبائل کے لوگ حارث بن ابی زرار کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور مورخہ 2 شعبان 5 ہجری کو بنی مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔
روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے انتظامی معاملات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر نمیلہ بن عبداللہ النیسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپے۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف حارث بن ابی ذرار نے بھی اسلامی لشکر کی نقل و حرکت، سپاہیوں کی تعداد اور اسلحہ کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ایک جاسوس بھیجا۔ یہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا۔ حارث بن ابی ذرار اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ لشکر اسلام اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں بنو مستلق کی طرف آ رہا ہے، مزید یہ کہ انہیں اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے۔ بنو مستلق کے علاوہ جو دیگر قبائل کے لوگ ان کے ساتھ تھے وہ وہیں سب خوف کے مارے واپس ہو گئے۔ ادھر لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مقام قدید کے قریب چشمہ مرسی تک پہنچ گئے۔ حارث بن ابی ذرار نے یہ صورتحال دیکھی تو آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صف بندی فرمائی۔ یہ جنگ کچھ دیر تک جاری رہی، دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یک بارگی حملہ کیا اور بنو مستلق کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مشرکین نے شکست کھائی۔ بنو مستلق کے 11 آدمی مارے گئے، جن میں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر مصعفہ بن صفوان بھی شامل تھے اور 600 کے قریب گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں میں بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی برہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک صحابی حضرت حشام بن صباح رضی اللہ تعالی عنہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک شبہ کی وجہ سے شہید ہوئے۔ ایک انصاری صحابی کو ان کی پہچان نہ ہو سکی اور انہوں نے آپ کو دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا تھا۔ حارث بن ابی ذرار اور دیگر چند لوگوں نے راہ فرار اختیار کی اور بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملیں اور 200 گھروں کے 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان قیدیوں میں حارث بن ابی ذرار کی بیٹی برہ بھی موجود تھیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ بنت حارث ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں، چنانچہ جویریہ نے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی۔ نوٹ: مکاتبت اس غلام اور مکاتبہ اس لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ وہ ایک مقررہ رقم مالک کو ادا کر کے آزاد ہو جائے گی یا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جویریہ حسن و صورت کی مالک خاتون تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی مکاتبت ادائیگی رقم سے مشروط آزادی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ جویریہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ جویریہ کا حسن و جمال عروج پر تھا۔ میں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت عورت نہ دیکھی تھی۔ جویریہ نے کہا، اے اللہ کی رسول، میں حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ میرا معاملہ آپ سے مخفی نہیں ہے کہ جنگی قیدی ہوں اور لونڈی بنائی گئی ہوں۔ میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی ہوں۔ میں نے ان سے اپنے بارے مکاتبت کر لی ہے۔
میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اس بارے میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر معاملہ پسند نہیں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے تمہاری رقم ادا کر دیتا ہوں اور آپ سے شادی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں راضی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے برہ کی مکاتبت کا علم نہ تھا، تو میں فوراً پردے سے باہر آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہے، آپ اس کو کیسے قبول کر سکتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برہ نے اپنے مالک سے مکاتبت کر لی ہے، جس کی رقم میں ادا کروں گا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت اسلام قبول فرمایا۔ قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے رقم ادا کی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما کر ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنا دیا، اور حق مہر کے طور پر ان کے قبیلے کے کچھ ہی دیر میں یہ خبر باقی لشکر تک پہنچی تو کچھ منافقین موقع کا فائدہ اٹھا کر اعتراض کرنے لگے کہ نبی پاک نے کسی اور کے حصے میں آئی لونڈی سے نکاح کر لیا ہے۔ لیکن جلد ہی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ برہ نے میرے ساتھ مکاتبت کی تھی اور میں نے اپنی رقم وصول کر لی ہے، چنانچہ وہ اب میری باندھی نہ رہی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حجاب کا حکم دیا، اور باقی ازواج مطہرات کی طرح ان کے لیے بھی آپ نے باری مقرر فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حجاب کا حکم دیا، اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ جب پردے کے احکام نازل ہوئے تو آزاد عورت اور باندی میں فرق کرنے کے لیے یوں کیا جاتا کہ آزاد عورت مکمل پردہ فرماتی، جبکہ لونڈیوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد فرما کر نکاح فرمایا۔ چونکہ یہ پردہ کا حکم دینے والی بات ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں بھی آ رہی ہے، اس لیے یہاں اس کی وضاحت کر دی ہے تاکہ وہاں بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث بن ابی ذرار کو کسی نے یہ اطلاع دی کہ برہ کو لونڈی بنا لیا گیا ہے، تو حارث بن ابی ذرار اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر مدینے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ ان اونٹوں میں 2 اونٹ حارث کو بہت پسند تھے، چنانچہ دوران سفر انہوں نے وہ 2 اونٹ مقامی عقیق پر کسی گھاٹی میں باندھ دیے اور باقی مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹ لے کر مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میری بیٹی آپ کی قید میں ہے، میں اس کی رہائی کے لیے یہ مال و اسباب لایا ہوں، یہ لے لیں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتلایا کہ حارث نے فلاں مقام پر 2 اونٹ چھپا دیے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 اونٹ جو تم چھپا آئے ہو
وہ کہاں ہے؟ حارث بن ابی ذرار نے یہ سنا تو حیران ہوا، اسے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھیجتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھائی وغیرہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میری دختر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا ہے۔ اس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرما لی تو انہوں نے بنو مستلق کے قیدیوں کو اس لیے آزاد کر دیا کہ یہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسرالی رشتہ دار بن گیا ہے۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر بنو مستلق کے 100 خاندان آزادی کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ اسی لیے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ام المومنین بننے پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیگر امہات المومنین کے حجروں کے متصل مسجد نبوی کے قریب ہی ایک حجرہ تعمیر کرایا گیا تھا۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجور کے شاخوں سے بنائی گئی تھیں، جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی دیگر ازواج فخر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس بات پر؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ زیادہ حق مہر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے آپ کے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے آپ کی قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عبادت گزار، تقوی، للہیت، قناعت پسند، پیکر و صبر، رضا اور جود و سخا میں بہت آگے تھیں۔ اللہ کریم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عمدہ اوصاف عطا فرمائے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر بعد دوبارہ ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو بدستور مصلی پر بیٹھے مصروف عبادت پایا تو فرمایا، جب سے میں باہر گیا ہوں کیا تم اسی وقت سے اسی جگہ یوں ہی مصروف عبادت ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 سال کی عمر میں 50 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں وفات پائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔